مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص جلوگر مقتدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختصار کے ساتھ میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معلومات کو سمیٹوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور انہیں دعوت دی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، تقدیر، آخرت، تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ بندہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ایمان اور اسلام کہا، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایمان نصیب ہو گیا۔ اب جب ایمان کے دائرے میں آ گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر خم کرے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا۔ جب دائرے میں آ گیا ہے تو اب جو اللہ اور اس کا رسول کہے گا، اس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر کے اللہ سے بیٹا مانگا، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ آخری عمر میں جا کے بیٹا ملتا ہے، اور جب وہ بیٹا دنیا میں آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کو پکڑ اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جہاں انسانیت کا نشان بھی نہیں ہے۔ رات تو دور کی بات ہے، اس وادی سے دن کو بھی قافلے نہیں گزرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بیٹا دعائیں کر کے لیا اور اب زوجہ کو اور اس بچے کو جا کے ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤں جہاں انسانیت کا نشان بھی نہیں۔ کہا جب اس کا حکم آ گیا ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، جا کے چھوڑ کے آ گیا۔ جب بچے کے چلنے کی عمر ہوئی، بیٹا
فرماتا ہے اس کو پکڑو مینا کی وادی میں لے جاؤ، اور مینا کی وادی میں کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، یہ ادب اور احترام کا رشتہ ہے۔ اگرچہ اس وقت ہمارے موجودہ ماحول کے اندر اس رشتے کی اہمیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ باپ بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، اور بیٹا باہر سے آئے تو باپ کہتا ہے کہ پتر پانی کا گلاس تو دے دے، تو بیٹا کہتا ہے بھائی سارا دن میں کام کر کے پڑھ کے تھک کے آیا ہوں، اب آپ کو پانی دوں۔ اور جب گلی میں کھڑا ہو کے دوست موبائل پہ میسج بھی کرتا ہے تو چھال مار کے گلی میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت پہ ایسا وقت آ جائے کہ جب باپ کو دور کیا جائے اور دوست کو قریب کیا جائے تو پھر جان لینا کہ قیامت قریب آ چکی۔ یہ علامات قیامت سے قرار دیا، باپ کو دور کریں گے اور دوست کو قریب کریں گے، یہ تو بڑا مقدس رشتہ ہے۔ باپ بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے جس کے لیے دعائیں کر کے مانگا ہے، اور مینا کی وادی میں چوری لسی پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا بتا تیری رائے کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ ٹل جائے گا۔ بیٹے سے پوچھنے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو پھر نہیں کریں گے، دنیا کو بتلانا تھا کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہوتا ہے، زمانے کو دکھانا تھا کہ بیٹا کیسا ہوتا ہے، اور جب تربیت کرے تو پھر نکھار کیا ہوتا ہے۔ باپ نے یہ نہیں سوچا کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، دعائیں کر کے مانگا ہے، اب بڑھاپا چاہ رہا ہے، ایک ہی بیٹا ہے کام آئے گا۔ باپ نے یہ نہیں دیکھا، باپ نے یہ دیکھا کہ اس کی رضا کیا ہے، وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر بیٹے نے بھی حد نہیں کر دی، بیٹا اگر خاموشی اختیار کر لیتا، نگاہیں چکا لیتا تو زمانہ اس پہ بھی ناز کرتا، تاریخ اس پہ بھی فخر کرتا۔ بیٹا اتنا کہہ دیتا کہ ابا جی جو حکم ملا ہے وہ کر دو، مجھے ذبح کر دو۔ باپ کی اتنی بات بیٹے کی کہنے پہ زمانہ فخر کرتا، لیکن بیٹے نے حد نہیں کر دی۔ بیٹا بول کے کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، باپ جو حکم ملا ہے وہ کرے، ذبح کا حکم ہے تب بھی حاضر ہوں، جلانے کا حکم ہے تب بھی حاضر ہوں، بہانے کا حکم ہے تب بھی حاضر ہوں، رہی میری بات میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں۔ اقبال بھی دیکھ کے تڑپا اور کہنے لگا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کہاں سے پڑھ کے آیا، اس کو کس نے بتایا کہ باپ کا ادب کیسے کرتے، اس بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ باپ کے سامنے بولنے کا انداز ڈھنگ یہ ہوتا ہے۔ یہ باپ بیٹے کو ذبح کی بات کر رہا ہے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، بنا کی بات ہی ہے۔ آج تو باپ نماز کی دعوت دیتے بھی بیٹے سے گھبراتا ہے، بیٹا رات 2 بجے گھر پہ آ رہا ہے، باپ پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ پتر 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے۔ بات ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے یار بس آج کل تو ڈر لگتا ہے، جوان پتر ہے کہیں گریبان نہ پکڑ لے۔ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی باپ یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ نہیں سنا۔ حالات آج یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دور بچہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا مزاج ہو گیا، شادی کرنی جو بیوی کہتی ہے وہ کرتا ہے۔ اب باپ کہتا ہے کوئی آملیٹ ڈھونڈو جو تعویذ بنا کے دے، اب وہ مسجدوں کے چکر بھی لگا رہا ہے، اب وہ خانقاہوں کے چکر بھی لگا رہا ہے، اب وہ عاملوں کے پاس بھی جا رہا ہے، کوئی تعویذ دے دو کہ بیٹا سدھر جائے، بات نہیں مان رہا، جب سے شادی کروائی تو سنتا ہی نہیں۔ میرے استاد جی گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ تعویذ تو ماں کے پاس تھا، جب یہ گود میں آیا تھا دودھ بھی پلاتی، محمد پہ درود بھی پڑھتی،
اس کو لوہیاں درود کی دیتی، پھر دیکھتے کہ بچہ بعادت بنتا ہے نہ بنتا۔ جو ماں چاہتی ہے وہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جب بھیجا گیا کہ جاؤ استاد سے سپارہ پڑھو، وہاں کے زانوں میں تلمس طے کرتے بیٹھتے ہیں، استاد کہتا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا سپارہ سنا دیتے، سیقول الصفا پورا سپارہ سنا دیتے، دل کا رسل پورا سپارہ سنا دیتے، لن تنالوا پورا سپارہ سنا دیتے۔ 14 پڑھ کے کہا حضور 15 پارے سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع کرو۔ تو استاد کہتا ہے بیٹا جہاں 14 پڑھے تھے اسی درسگاہ میں پڑھ لیتا، اسی استاد سے پڑھ لیتے، استاد درسگاہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شاگرد کہتا حضور آج پہلے دن آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، آج تک کسی درسگاہ میں نہیں گیا، میں نے کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں۔ تو استاد حیران ہو کے کہتا بیٹا 14 پارے زبانی یاد ہے، درسگاہ بھی کوئی نہیں، استاد بھی کوئی نہیں، 14 پارے بھی یاد ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو بیٹا بول کے کہتا ہے حضور میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، صبح اٹھتی ہے کام کاج بھی کرتی ہے، 14 پاروں کی روز تلاوت بھی کرتی ہے، ماں سے سن سن کے مجھے 14 پارے زبانی یاد ہے۔ مائیں جب نیک ہوتی ہیں تو پھر اولاد بھی نیک اور ثابت ہوتی ہے۔ آج باپ بیٹے کو پکڑتا ہے، مسجد میں آ کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے فخر کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ چلو میری تو زندگی گزر گئی، میں تو کبھی مسجد میں نہیں آیا لیکن تو نماز پڑھا کرتا، یہ شرم کی بات نہیں، تو کوئی غیر مسلم ہے کہ تیرے اوپر نماز فرض نہیں، کہ فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ میری تو چلو گزر گئی، میں تو نہیں آیا تو پڑھا کرتا۔ نادان یہ تیری گود میں پروان چڑھ کے آیا ہے، جب تجھے سجدے کی توفیق نہیں ہوئی تجھے کہاں سے آئے؟ دین نے تو حکم دیا تھا کہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں سے پکڑ کے مسجد میں لے گیا، اور اب یہ جوانی ڈھلنے لگی اور اب تجھے فکر آئی کہ اس کو مسجد میں جانا چاہیے۔ جب تک ماں اور باپ کا کردار نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک اولاد نہیں سدھر سکتی۔ مینا کی وادی میں باپ کہتا ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا بابا جو حکم ہے وہ کرو۔ اب جب باپ ذبح کرنے پہ راضی ہوا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہوا، قرآن کہتا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں راضی ہو گئے، دونوں نے گردن رکھ دی۔ تو جب بندہ خواہشات کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق رکھ دیتا ہے، اپنی خواہش کو کرتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سمجھتا ہے۔ اس اسلام میں داخلی کی دعوت دی گئی کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں مانتا، اسلام کبھی کچھ کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے جو میرا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہونا چاہیے، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کی صورت، اس کی وضاحت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اسلام کہتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہو اور میرے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ایک ہی رنگ اسلام پسند کرتا ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ آپ اسلام کے دامن میں پورے داخل ہو جائیں، اپنی زندگی اپنی وضع کرنا۔ جب سے ہم نے تقسیم کر دی، ایک بندہ سنتا میں مسجد میں گیا، میں نے نماز بھی پڑھ لی، 1000 دانے کی تسبیح بھی میرے ہاتھ میں، میں اس کو بھی پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، سال کے بعد ایک آدھ عمرہ بھی کر لیتا ہوں، کچھ غربا یتیما ہی جن کو مالی معاملت بھی کر دیتا ہوں، تو میرا دین تو مکمل ہو گیا۔ اب بازار میں بیٹھ کے میں جو مرضی کرتا ہوں۔ جب دین تقسیم ہو گیا کہ مسجد کے حدود تک جو کچھ ہے یہ دین ہے، اور جب میں بازار میں دکان میں تجارت میں گیا تو میری مرضی ہے، میں ملاوٹ کروں، میں 2 نمبر کام کروں، میں ناپ تول میں کمی کروں، جو مرضی میں کرتا ہوں، کیونکہ دین تو میرا مکمل ہو گیا کہ میں 5 وقت نماز تو پڑھ لیتا ہوں۔ جب تقسیم کر دیا تو بگاڑ پیدا ہو۔ مزہ تب ہے کہ جو کیفیت مسجد میں ہوتی ہے، جب دکان پہ ناپ تول کرنے لگے تو ایمان کی وہی کیفیت وہاں ہوئی۔ جو مسجد کا دین ہے وہ بازار میں ساتھ چلے، وہ جو مسجد کی کیفیت تھی وہ ناپ تول کرتے بھی ساتھ چلے،
ڈنڈی مارنے لگے تو اسلام اس کو روکے. لیکن آج ہماری جو کیفیت ہے وہ اس سے کہیں دور چلی گئی. ہم یہاں کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں. نماز پڑھ کے جیسے ٹوپی مسجد میں رکھ کے جاتے ہیں، سنی ہوئی باتیں بھی مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں داروں کی کیفیت، یہاں ذوق، یہاں شوق، یہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو محبت کی کیفیت یہاں ہے اور جو جذبات اور آنکھوں سے آنسو جو یہاں ہے، کاش کے جب حمام پہ جا کے بیٹھے اور دائی اس طرح لے کے آئے اور کہے کہ بتا تیری داڑھی کا ڈیزائن کیسے بنانا ہے، تو یہ مسجد والی محبت وہاں بھی ساتھ جائے. اسے کہ ویسے بنا جیسے گنبد خضرا کے وکیل راضی ہو، میری صورت ویسی ہونی چاہیے. یہاں کیفیت ہو رہے، وہاں جا کے ڈیزائن بتا کے کہتے میری داڑھی کے کٹ ایسے لگا دیں. اسلام کہتا ہے جب ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب سر سے لے کر پاؤں تک میرے کو اس چمن میں پیروی بلبل ہو جا، یا تمیز گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا کر. ایک کام آدھا تیتر آدھا بٹے چلتا. لوگ کہتے ہیں کہ بس ظاہر ٹھیک، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باقی کیا ہے جو مرضی کرے. کیوں جو مرضی کرے؟ یا آپ کے گلی محلوں میں اسکول ہوتے ہیں، کہیں 50 بچے بیٹھے، کہیں 100 بچہ بیٹھا، کہیں 150 بچہ بیٹھا. ہر اسکول کا اپنا یونیفارم، لباس ایسے پہننا ہے، کیپ ایسی ہوگی، ٹائی اس کلر کی پہنیں گے. ایک بچہ پڑھنے والا ہے، کام کر کے آتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، اسکول کے معاملات کو اچھے انداز سے دیکھتا ہے. جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں، چھٹی بھی نہیں کرتا. لیکن لباس کو نہیں پہنتا، کہتا لباس سے کیا پڑھنا مقصد ہے. تو میں ٹائم پہ جا رہا ہوں، استادوں کا احترام کرتا ہوں، سبق یاد کرتا ہوں، سناتا ہوں، کلاس میں سب سے اچھے نمبر ملے آتے. تو لباس سے مجھے کیا ہے، جو سب مسجد تک چلا جاؤں، مسئلہ لباس تو نہیں، مقصود تو پڑھنا ہے. مجھے بتاؤ کوئی اسکول والا اس کو گوارا کرے؟ اسے کہیں گے صاحب پڑھنے کا کیا ہے، جب تمہارا یونیفارم ہی قبول نہیں کر رہا تو ہم تمہیں کیوں رکھیں؟ یار ایک اسکول جس میں 100 بچہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی یونیفارم ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں؟ اس کی کوئی مزہ کرتا نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ نہیں ہے. جیسے مرضی دنیا میں آ جائیں، سیاسی پارٹی کو دیکھیں. آپ کسی دوسری پارٹی کے سٹیج پہ کسی اور پارٹی کا بیج لگا کے چلے جائیں، آپ کو گوارا کریں گے؟ صاحب ووٹ آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کی پارٹی کا بندہ ہوں، اسٹیکر ان کا لگا دیا تو کیا ہے؟ کوئی پارٹی قبول نہیں کرتی. جب تو نشان خیر کا لگا کے آ گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو میرا ہو وہ میرا. آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے عملی اعتبار سے. کبھی زمانہ تھا کہ ہم جہاں بھی جاتے تھے دین ہمارے ساتھ چلتا ہے. وہ تب سیرت میں آتا ہے جب مسلمانوں نے کیسر اور کسرا کا رخ کیا، کسرا کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے، شرائط بنوا دو، اس کے مطابق ہم گزر جائیں. اسلامی فوجیں روک لی. حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ سعید بن عامر کو غالباً بھیجا گیا کہ آپ دونوں جائیں اور جا کے مذاکرات کریں. اب ایک لمبا سفر کر کے آئے تھے، آسارے سفر تھے. جب دروازے پہ گئے تو دربار میں روکے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے دربار کے آداب ہیں، یہ جو لباس تم نے پہن رکھا ہے گرم آلود یہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا سفر کر کے آئے تو ہمارے پاس تو یہی لباس ہے، ہم تو اسی کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے. کہا کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے جوبے دے دیتے ہیں جو دربار میں استعمال ہوتے ہیں، اوپر پہن لو اور نیچے یہی رہے اور اندر چلے جاؤ. لیکن یہ وہ دور تھا جب اسلام خیرت کا زمانہ تھا اسلام کا. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا نہیں، تمہارا لباس ہم جسم کے قریب بھی نہیں کریں گے. کبھی وہ بھی دور تھا کہ ہم خیر کا لباس جسم کے قریب کرنا بھی تو نہیں سمجھتے تھے، اور آج اسی لباس کو پہن کے فخر کرتے. انداز بدل گئے، جلت پسندی کے ماحول میں ایسے بھرے کہ سب کچھ ہم سے ہمارا چھوٹ گیا. وضاقتہ ختم ہو گئی، لباس ختم ہو گیا. مرد تو مرد رہے، عورت
جو چھپانے کی چیز تھی، جسے حکم تھا کہ جتنی چھپ کے عبادت کرے گی اللہ اتنا اجر بڑھاتا رہے گا، جس قدر تیرے خانے تک جائے گی تیرا اجر بڑھے گا۔ پھر اس کے سر سے دوپٹہ اترا، پھر گلے میں آیا، پھر کندھے پہ آیا، پھر ختم ہو گیا۔ اور آج ہم رسم کے عادی بن گئے، عورت فوت ہو گئی، جنازہ لے کے گئے، قبر میں اتارنے لگے، کا اوپر چادر باندھ دو۔ کیا ہونے لگا کہ عورت کو قبر میں اتارے تو چادر قبر کے اوپر باندھ دو۔ خیر سائڈ پہ چلے جائیں، سائڈیاں تو حد نگاہ قبرستان کا ماحول ہے، میت ہے، سوگوار ماحول ہے، یا تو گناہ کا اندیشہ بھی نہیں۔ اور وہاں بھی کہا کہ کفن میں لپٹی ہوئی عورت کے اوپر بھی چادر ڈال کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہی بیٹی جب بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی تھی، یہ چادر اس وقت سر پہ نہیں ہوتی، آج قبر کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا، آج قبر کی منظر ہی کچھ اور ہوتی۔ لیکن ہم نے دین کو اگر تھاما بھی ہے تو ہم کیوں ہو گئے؟ شادی کا موقع ہے، کیا جو پابند لوگ ہوتے ہیں کیا ان کا بھی سب کچھ اتر نہیں جاتا؟ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے گھروں میں پردے کا ماحول ہوتا ہے، گزرتے بیٹی کے اوپر کوئی یوں موبائل پکڑ لے، تصویر بنا لے تو قدر تک نہ بتا دے کہ میری بہن میری بیٹی کی تصویر سر راہ بنا لے۔ اور جب گھر میں شادی آتی ہے تو اسی بیٹی کو بند کمرے میں دروازہ بند کر کے کیمرہ مین سے کہتے ہیں کہ اس کے اچھے پوز بنانا ورنہ پیسے نہیں دوں گا۔ جو غیرت سر راہ تھی، جو قدر تک لے گئی تھی، کاش کہ وہ غیرت اب بھی ساتھ ہوتی۔ یہ جو بنا رہا ہے یہ کوئی صاحب محتم تو نہیں ہے، اب خود اس کو بند کمرے میں بٹھا کے تیار کر کے سب کچھ اتار کے اب اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصویریں مختلف پوز میں بناؤ۔ تو وہ دین جو اس وقت غیرت دلا رہا تھا وہ اب کہاں چلا گیا؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ کم تمہارا لباس تن کے قریب بھی نہیں کرے گی۔ مجبور تھے بیچارے، کہا چلو جو ہے سو ٹھیک ہے جاؤ۔ اندر کے بات مذاکرات سے جب کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان سجی، حضرت حذیفہ بن یمان کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ حکم بھی یہی ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو۔ ہمارے ہاں چونکہ نیا طریقہ، بچہ بھی لقمہ اٹھا لے تو بچے کو کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے۔ کس نے کہا نہیں اٹھاتے؟ دسترخوان ہے، صاف ستھری جگہ ہے، کوئی چیز نیچے گر گئی تو اٹھا کے کھا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے لقمہ اٹھایا، دسترخوان سے منہ میں رکھا، جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا اس کے ہاتھ کا اشارہ دے کے کہا حذیفہ خیال کر کس طرح کا دربار شاہی لنگر کھانے پہ آپ لقمہ نیچے سے اٹھا رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی آواز گونجی، فرمایا کیا کسرا کے بادشاہ کے لیے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دو؟ کسرا کا دربار ہے تو کیا ہے، جو طریقہ میرے حضور نے بتایا میں کھانا اس کے مطابق۔ جب ہم تاج اور تخت اچھالا کرتے تھے، 313 ہو کے بھی کھانے باتے تھے، ہم جہاں بھی جاتے تھے دین اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آج دینی محفلوں میں اور طرح کے ہوتے ہیں، شادیوں میں چلے جائیں تو اور طرح کے ہوتے ہیں۔ جب اس قدر فرق پڑے گا زندگی کے اندر، اسلام کہتا ہے جو میرا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہو، پھر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا کردار ہی لوگوں کو دین تقسیم کرتا چلا جائے گا۔ امام محمد علیہ رحمت جب بصرہ کے بازاروں کی طرف گئے تو مسلمان استقبال کے لیے نکلے، غیر بھی کچھ آ گئے کہ چلو مسلمانوں کا امام آ رہا ہے تو ہم شامل ہو جاتے ہیں رسومات میں۔ کچھ نے کہا کچھ سوال پوچھ لیں گے۔ خوبصورت چہرہ تھا، چہرے پہ سنت کے مطابق گھری داڑھی، زلفیں، امامہ، شان و شوکت کے ساتھ جب آئے مسلمان استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جو غیر آئے تھے انہوں نے چہرہ دیکھا اور دیکھتے لبوں پہ کلمہ جاری ہوا۔ مسلمانوں نے کہا تم تو آئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے، رسومات کے لیے، اور دیکھتے کلمہ پڑھ لیا، پوچھا بھی کچھ نہیں۔ کہنے لگے دیکھا ہے مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے، بڑا محمد کیسا ہے؟ یہ تو چھوٹے محمد کی شان ہے نا۔ جب ہم اب اسلام تبنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا کردار کو یہ جنگ جمعہ قبل نیوزی لینڈ کے اندر جو حملہ ہوا تھا، اور یہ دہشت گردی کا پہلا واقعہ تھا کہ قاتل اپنے ماتھے کے اوپر کیمرہ لگا کے آتا اور لائیو چلاتا ہوں، اور مسجد میں جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے کہ دب جائے اسلام، لوگ ڈر جائیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ وہ ملک تھا جس میں اذان پہ ویسے باہر پابندی تھی، مسجد کے اندر تک تھی، کمرے کے اندر تک۔ اور جب وہ مٹانے کے لیے آئے کہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ لوگ مسجدوں سے نکل گئے، مسجدیں بند ہو گئی، اسی ملک میں لوگوں نے دیکھا
دیکھا کہ جس ملک میں دیوار سے باہر اذان کی آواز پہ پابندی تھی، اسی ملک کے ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر لائیو اذان کے مناظر دکھائے۔ یہ اسلام دبنے کے لیے، اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا ابھرے گا، اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا پھیلے گا، اس کی فطرت میں پھیلنا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہمارے کردار، ہم کمزور ہوں گے۔ جب ہم دین کی طرف راغب ہوں گے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے آغاز کر کے دین آگے منتقل کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر تبدیلی آئے گی۔ لیکن جب ہم خود دین سے دور ہوں گے اور رسمی طور پہ مسلمان بن کے رہیں گے تو شاید تک ایسا نہیں ہوگا۔ ادارت المصطفیٰ گلی گلی نگر نگر، اسی پیغام کو عام کر کے پوری دنیا کے اندر اس وقت اللہ کی توفیق سے دروس قرآن کا ایک سلسلہ اور پوری دنیا تک یہ پیغام ایک مؤثر انداز کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ ہزاروں جوان ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے رخ کو تبدیل کیا، اور وہ جو پہلے گراؤنڈوں میں نظر آتے تھے، جو میچ کے لیے لوگ جمع کرتے تھے، اب وہی لوگ درس قرآن کے لیے لوگوں کو جمع کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ پیغام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان جملوں کو اثر بنا کے دلوں میں اتار دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ برکات سے بالا بال فرمائے۔ بالخصوص جو علماء کرام تشریف لائے، اللہ ان کا سایہ قادر مسلک اہل سنت کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ منتظمین کو آج کے اس بزم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔